هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، فضلاء قدیم دارالعلوم اسلامیہ، گرامی قدر ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا حنیف جارندری صاحب، دیگر علماء کرام، دارالعلوم اسلامیہ کی آج کی یہ نشست فضلاء قدیم کی ایک نشست ہے، اور اس میں الحمدللہ دارالعلوم کے فضلاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. دارالعلوم اسلامیہ کا یہ علمی گلستان جو ہے، اس میں مختصراً میں وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑی سی خدمات پیش کرتا ہوں کہ دارالعلوم اسلامیہ کے جو فضلاء ہیں وہ کہاں کہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. دارالعلوم اسلامیہ سے اب تک دورہ مکمل کرنے والے طلباء، دورہ حدیث والے تقریباً 800 ہیں، اور یہ سب کے سب عملی زندگی میں موجود ہیں. اور الحمدللہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے روزگار ہو. اللہ کا شکر ہے کہ دارالعلوم کے فضلاء میں سے میرے علم میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن مجھے 100% یہ اطلاع ہے کہ دارالعلوم کے فضلاء الحمدللہ کسی نہ کسی جگہ عملی زندگی میں موجود ہیں. ان کی تعداد اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق 108 طلباء امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور 88 فضلاء خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، 46 فضلاء تدریس حفظ میں مشغول ہیں، اور تقریباً 91 طلباء قراءات کی تدریس میں مشغول ہیں اور درس نظامی کی تعلیم میں مشغول ہیں. اسی طرح سے اسکول ٹیچر اور لیکچرر کے طور پر 91 فضلاء الحمدللہ مصروف عمل ہیں. مدارس آڈیو چیک 1 2 3 آڈیو چیک 1 2 3 ہیلو ہیلو آڈیو چیک 1 2 3 ہیلو ہیلو. ہمارے آج کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، اس وقت اپنے تاثرات پیش فرما. 2 منٹ وہ انشاءاللہ بھی 2 منٹ کے بعد ان کا خطاب نشر ہوگا باہر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہتمام اور انتظام میں الحمدللہ 49 فضلاء جو ہیں ان کا اہتمام اور انتظام سے تعلق ہے. مدرسے کے محتمم ہیں یا مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں یا ناظم تعلیمات ہیں. وکالت کے شعبے سے متعلق 15 فضلاء الحمدللہ یہاں اس وقت موجود ہیں. ان میں سے 6 جو ہیں وہ عملی طور پر لاہور ہائی کورٹ میں اور دوسرے کورٹس میں الحمدللہ فرائض انجام دے رہے ہیں، اور کشمیر میں بھی ایک ہمارے فاضل جو ہیں وہ بطور وکیل خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح سے صحافت میں ہمارے ایک فاضل صحافت میں موجود ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے مختلف اداروں میں الحمدللہ 18 فضلاء جامعہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے 18 اداروں میں موجود ہیں. بیرون ملک خدمات انجام دینے والے فضلاء کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے. کاروبار میں جو حضرات شریک ہیں وہ مختلف کاروباروں میں مختلف قسم کے اپنے ذاتی کاروبار یا کسی کے ساتھ شراکت سے کاروبار یا کسی کمپنی میں، وہ تقریباً 64 فضلاء ہیں جو اس وقت الحمدللہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. حکمت اور میڈیکل میں 9 طلباء ہیں جو دارالعلوم کے فاضل ہیں، اور وہ حکمت اور میڈیکل کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. افتاء کے شعبے میں الحمدللہ 4 فضلاء ہیں جو اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں. بینکنگ کے سسٹم میں الحمدللہ دارالعلوم کے 5 فضلاء جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح فرانزک لیب میں 1 فاضل ہمارے جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے فضلاء بین الاقوامی اعزازات حاصل کرنے والوں کی تعداد 22 ہے. یہ سب حضرات ہیں جو الحمدللہ قومی خدمات انجام دے رہے ہیں، مدارس میں بھی، مساجد میں بھی، اور اسی طرح سے دفاتر میں بھی اور عملی. یہ واحد ادارہ ہے دنیا کے مدارس میں، واحد دارالعلوم ہے کہ جس کے فضلاء جو ہیں وکیلوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے،
کاروباریوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، بینکنگ میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کاروبار میں بھی مشغول ہیں، اور حکمت اور میڈیکل میں بھی ہیں۔ دارالعلوم کا نظام تعلیم اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ دارالعلوم میں باقاعدہ وفاق المدارس کا نصاب، مکمل نصاب طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جو داخل ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پورے پاکستان میں یہ واحد مدرسہ ہے جس میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ حافظ قرآن ہو۔ یعنی اب تک جتنے علماء فارغ ہوئے ہیں وہ سب حافظ قرآن ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اگر میں یہ کہوں کہ 90% سے زیادہ حفاظ آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ یہ حفاظ فضلاء علماء موجود ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک انفراد ہے۔ پھر دارالعلوم اسلامیہ میں درس نظامی کو قراءات اور تجوید کے ساتھ ایک ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ جو طالب علم قراءات پڑھے گا وہ درس نظامی پڑھے گا، جو درس نظامی پڑھے گا وہ قراءات پڑھے گا، علیحدہ سے کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی طالب علم صرف درس نظامی میں داخل ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی طالب علم صرف قراءات میں داخل ہو۔ لازمی طور پر وہ قراءات عشرہ مکمل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی مکمل کرے گا۔ اور 1998 سے پھر عصری تعلیم کو لازمی کیا گیا۔ پہلے میٹرک لازمی تھا، اب ایف اے بھی لازمی ہے اور بی اے اختیاری ہے، اور الحمدللہ ادارے سے فارغ ہونے والا طالب علم جو ہے وہ کم از کم بی اے ہوتا ہے۔ بی اے کے بعد اس کو مدرسے کے اندر رہتے ہوئے ہی ایم اے کرنے کی سہولت دی جاتی ہے، ایم فل کرایا جاتا ہے، پی ایچ ڈی۔ اس وقت جو ہمارے فضلاء ہیں ان میں سے تقریباً 15 ایل ایل بی ہیں اور 10 پی ایچ ڈی ہیں اور 50 کے قریب ایم فل ہیں، اور ان سے زیادہ پھر اس میں ایم اے اور بی اے اور بی ایڈ کرنے والوں کی تعداد بھی ایک کثیر تعداد ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو بیان نہیں کر سکا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ جس طرح سے پہلے تعاون کر رہے تھے اسی طرح سے آپ اس ادارے کے ساتھ شریک ہوں گے اور اس میں مزید ترقی اور ارتقاء کے لیے کوشش کریں گے۔ دارالعلوم اسلامیہ اپنی تعلیمی میدان کے اندر، اپنے علمی کام کے اندر اور اسی طرح سے اپنے تعلیمی منہج کو مکمل طور پر لے کر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ان تمام جامعہ میں جو عصری تعلیم کا ایک نظام قائم کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے افراد تیار کرے کہ جو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید طریقہ تدریس سے واقف ہوں، بدلتے ہوئے ماحول کو اور مزاج کو پیش نظر رکھ کر نئی نسل کی تیاری کریں۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم کا فاضل جب کسی اسکول میں ٹیچر لگتا ہے تو اس کی استعداد اور اس کا مزاج ان ٹیچر سے مختلف ہوتا ہے جو صرف عصری تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، کیونکہ یہ دارالعلوم کا فاضل جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے محقق تیار کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق جدید مسائل پر کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر پاکستان جسٹس محمد رفیق تارڑ صاحب کی مشاورت سے، جسٹس خلیل الرحمن کی معاونت سے ایک شعبہ قائم کیا تھا کہ دارالعلوم کے فضلاء بی اے پاس کرنے کے بعد ایل ایل بی کریں گے۔ الحمدللہ 15 طلبہ نے ایل ایل بی کیا اور وہ عملی زندگی میں موجود ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور اس سال بھی تقریباً 7 طلبہ جو ہیں وہ ایل ایل بی میں مصروف ہیں۔ آئندہ بھی ادارہ جو ہے وہ اس ایل ایل بی کے نظام کو، یعنی قانون کے نظام کو اور قانون کی تعلیم کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھے گا اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کاوشوں کو منظور اور مقبول فرمائے اور ان حضرات کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، ادارے کو بھی قبولیت کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اگلے مخاطب جو ہیں، اگلے مقرر جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب الحمدللہ میرے ساتھ ان کا تعلق اس طرح سے رہا ہے کہ میں جی او آر 1 میں خطیب تھا، یہ جسٹس رفیق تارڑ صاحب کے ہاں ان کے پوتے ہیں، اور ہمیشہ یہ وہاں جی او آر 1 میں نماز پڑھتے رہے۔ بچپن سے میں نے ان کو بچپن سے دیکھا، چھوٹے سے، اور مسجد میں پابندی سے آتے تھے۔ تو جب یہ تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا
تو میں نے کہا کہ عطا آپ کے دادا نے ایک شعبہ قائم کیا تھا مدرسے میں وکلا کا، کہ وکلا کی تعلیم کا انتظام کریں اور LLB کی تعلیم کا انتظام کریں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس تقریب میں شریک ہوں اور اس تقریب میں اپنے ہاتھ سے ان LLB وکلا کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیں اور ایوارڈ دیں۔ تو الحمدللہ یہ انہوں نے دعوت قبول کی اور وہ اسی دعوت کی بنیاد پر انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا